بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہر آنے والی خبر سے باخبر رہ سکیں۔ نجی شعبے میں سعودی کارکنوں کے لیے 9 ارب ریال کا پیکج۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے کرونا وائرس کے حوالے سے پیدا ہونے والی موجودہ صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے متاثر ہونے والے نجی شعبے کی معاونت کے لیے 9 ارب ریال کا امدادی پیکج مختص کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی کارکنوں کو 3 ماہ تک سوشل سیکیورٹی انشورنس کی جانب سے 9,000 ریال تک ماہانہ ادا کیے جائیں گے تاکہ انہیں معاشی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دمام، طائف اور قطیف کی سڑکوں پر سناٹا۔ سعودی وزارت داخلہ کی ہدایت پر جمعے سے قطیف، دمام اور طائف میں کرفیو کا آغاز 4 گھنٹے پہلے کر دیا گیا ہے۔ دوپہر 3 بجے سے کرفیو شروع ہوتے ہی تینوں شہروں کی سڑکیں میدان راہگیروں اور گاڑیوں سے خالی ہو گئے۔ سعودی عرب انٹرنیٹ کا استعمال 33% تک بڑھ گیا۔ سعودی عرب میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ نئے کرونا وائرس بحران کے باعث انٹرنیٹ کا استعمال 33% تک بڑھ گیا ہے۔ صارفین کو ان کی درخواست پر انٹرنیٹ کی رفتار بڑھانے کی سہولت بھی مہیا کی گئی ہے۔ المدینہ اخبار کے مطابق انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن کمیشن کے گورنر ڈاکٹر محمد بن سعود التمیمی نے نئے کرونا وائرس سے نمٹنے کے سلسلے میں انٹرنیٹ کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے منعقدہ اقوام متحدہ کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں کہا کہ سعودی عرب نئے کرونا وائرس سے نمٹنے پر مامور اداروں کو حفاظتی و احتیاطی تدابیر نافذ کرانے کے لیے انٹرنیٹ کی بھرپور سہولت فراہم کر رہا ہے۔ سعودی عرب کرونا کے نئے مریض۔ سعودی عرب میں جمعے کو کرونا کے 154 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد کل تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ 4 مزید اموات کے بعد مرنے والوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے، جبکہ اب تک 315 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ خلیجی ملکوں میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کے لحاظ سے سعودی عرب دوسرے نمبر پر آ گیا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق نیا کرونا وائرس دنیا بھر کے ملکوں میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ متاثرین کی تعداد میں 24 گھنٹے کے دوران اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت اور امریکی یونیورسٹی جان ہاپکنز نے نئے کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جس کے مطابق 2 لاکھ سے زیادہ افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ متاثرین کی تعداد 10 لاکھ کی حد عبور کر چکی ہے۔ مفت علاج کے لیے اقامے کی ضرورت نہیں۔ سعودی عرب میں محکمہ پاسپورٹ نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ جو شخص بھی کرونا وائرس کی علامات محسوس کرے فوراً ہی مفت علاج کے لیے قریب ترین سرکاری یا نجی ہسپتال پہنچ جائے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر پر کہا کہ کوئی بھی غیر ملکی جس کے پاس اقامہ ہو یا نہ ہو، اسے ہسپتال میں اقامہ پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی شخص غیر قانونی طریقے سے رہ رہا ہے، وہ بھی کرونا وائرس کی علامتیں محسوس کرتے ہی سرکاری یا نجی ہسپتال پہنچ جائے۔ کوئی بھی ہسپتال کا عہدیدار اسے اقامہ پیش کرنے کے لیے نہیں کہے گا۔ کرونا کے مفت علاج کے لیے اقامہ پیش کرنا ضروری نہیں۔ غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے لیے مزید سہولتوں کا فیصلہ۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کا کہنا ہے کہ مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی اقدامات کے تحت مزید سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ خصوصی اقدامات سے وہ تارکین بھی مستفیض ہو سکیں گے جن کے اقامے ایکسپائر ہو چکے ہیں۔ وزارت کے ذرائع نے مقامی ویب نیوز سبق سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، وزارت افرادی قوت موجودہ حالات کے پیش نظر مملکت میں مقیم ایسے غیر ملکی جو وطن جانے کے خواہشمند ہیں، ان کے لیے مزید سہولت فراہم کر رہی ہے۔
اٹلی میں کرونا کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر سعودی ڈاکٹر۔ اٹلی میں کرونا وائرس کے خلاف جاری جنگ میں شامل 27 سالہ سعودی ڈاکٹر ناصر عبدالعلی نے مریضوں کے علاج کے لیے فرنٹ لائن پر کام کرنے پر فخر کا اظہار کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق 31 جنوری کو اٹلی کی حکومت نے کرونا وائرس کا مرض پھیلنے کے باعث ہنگامی حالت کا اعلان کیا تھا، جب اٹلی کے وزیر اعظم جیوسیپ کونٹے نے اسے کسی جنگ کے بعد کی طرح کا بدترین بحران قرار دیا۔ واضح رہے، کرونا وائرس کی تباہ کاریوں میں اٹلی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں اب تک 1,10,574 مریضوں میں سے 13,915 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ مکہ میں کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی KAMC کے ذریعے 1,000 سے زیادہ آؤٹ ڈور مریضوں کو ان کے نسخوں کے مطابق دوائیں ان کے گھروں تک پہنچائی گئی ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق دواؤں کی فراہمی کی یہ سہولت گزشتہ 2 ہفتوں میں مہیا کی گئی ہے۔ آن لائن کرفیو پاس کے حصول کا طریقہ۔ محکمہ امن العامہ نے انٹر سٹی ٹریولنگ کے لیے آن لائن کرفیو پاس کی سہولت جاری کر دی۔ ویب سائٹ کا مقصد لوگوں کو مزید سہولت فراہم کرنا ہے تاکہ انہیں سرکاری ادارے کے دفتر سے رجوع نہ کرنا پڑے اور وہ گھر بیٹھے ہی معاملہ کر سکیں۔ امن العامہ کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے مقامی ویب نیوز سبق کا کہنا ہے کہ مذکورہ ویب سائٹ tanakul.ecloud.s سے لاگ ان پر کرنے کے بعد مطلوبہ معلومات، جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، غیر ملکیوں کے لیے اقامہ نمبر اور موبائل نمبر فیڈ کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو کنفرمیشن میسج موصول ہوگا، جس سے آپ کو پتہ چل سکے گا کہ آپ کا پرمٹ جاری کیا جائے گا یا نہیں جاری کیا جائے گا۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔